ٹائٹل پیج بار اول۔ قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے، کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ۔ سورۃ صافات۔ وَكَفَانِي مِمَّا أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْوَحْيُ الْمُبَشِّرُ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ نَازِلٌ مِّنَ السَّمَاءِ مَا يُرْضِيكَ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ مَا أُرْسِلَ نَبِيٌّ إِلَّا أَخْزَى بِهِ اللَّهُ قَوْمًا لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَنَّ لَهُمُ الْفَتْحَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ حقیقت الوحی۔ خدا تعالیٰ کا ہزار شکر ہے کہ یہ کتاب جامع، جس میں ہر ایک قسم کے حقائق اور معارف اور بہت سے آسمانی نشان درج ہیں، محض اسی کے فضل اور کرم اور خاص اس کی توفیق اور تائید سے مرتب و تالیف ہو کر مطبع میگزین قادیان میں با اہتمام مینیجر مطبع کے چھپی۔ اس شعر میں حسان بن ثابت نے تمام نبیوں کی موت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ گویا وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس کی کیا پرواہ ہے کہ موسیٰ مر گیا ہو یا عیسیٰ مر گیا ہو، ہمارا ماتم تو اس نبی محبوب کے لیے ہے جو آج ہم سے علیحدہ ہو گیا اور آج ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض صحابہ اس غلط عقیدے میں بھی مبتلا تھے کہ گویا حضرت عیسیٰ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آیت قد خلت من قبلہ الرسل پیش کر کے یہ غلطی دور کر دی، اور اسلام میں یہ پہلا اجماع تھا کہ سب نبی فوت ہو چکے ہیں۔ غرض اس مرثیے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض کم تدبر کرنے والے صحابی جن کی درایت اچھی نہیں تھی، جیسے ابو ہریرہ، وہ اپنی غلط فہمی سے عیسیٰ موعود کے آنے کی پیشگوئی پر نظر ڈال کر یہ خیال کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ ہی آ جائیں گے، جیسا کہ ابتدا میں ابو ہریرہ کو بھی یہی دھوکہ لگا ہوا تھا، اور اکثر باتوں میں ابو ہریرہ بواجہ اپنی سادگی اور کمی درایت کے ایسے دھوکوں میں پڑ جایا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی کے آگ میں پڑ جانے کی پیشگوئی میں بھی اس کو یہی دھوکہ لگا تھا، اور آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کہ ایسے الٹے معنی کرتا تھا جس سے سننے والے کو ہنسی آتی تھی، کیونکہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کی موت سے پہلے سب اس پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ دوسری قرات اس آیت میں بجائے قبلہ موت ہی کے قبلہ موت ہم موجود ہے، اور یہ عقیدہ کھلے طور پر قرآن شریف کے مخالف ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ سب لوگ حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یعنی اے عیسیٰ میں تجھے موت دوں گا اور پھر موت کے بعد مومنوں کی طرح اپنی طرف تجھے اٹھاؤں گا اور پھر تمام تہمتوں سے تجھے بری کروں گا، اور پھر قیامت تک تیرے متبعین کو تیرے مخالفوں پر غالب رکھوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قیامت سے پہلے تمام لوگ حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو پھر وہ کون سے مخالف ہیں جو قیامت تک رہیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور مقام میں فرماتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ یعنی یہود اور نصارہ میں قیامت تک عداوت رہے گی۔ بس ظاہر ہے کہ اگر تمام یہود قیامت سے پہلے ہی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو قیامت تک عداوت رکھنے والا کون رہے گا؟ ماں سوا اس کے ایسا خیال کہ تمام یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئیں گے اس طور سے بھی بےہودہ اور خلاف عقل ہے کہ یہ اعتقاد واقعات کے برخلاف ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے زمانے کو قریباً 2000 برس گزرتا ہے اور کسی پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ اس عرصے میں کروڑہا یہودی حضرت عیسیٰ سے منکر اور ان کو گالیاں دینے والے اور کافر ٹھہرانے والے دنیا سے گزر گئے ہیں۔
پھر یہ قول کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ ہر ایک یہودی ان پر ایمان لے آئے گا؟ اس 2000 برس کی ذرا میزان تو لگاؤ کہ کس قدر یہودی بے ایمانی کی حالت میں مر گئے۔ کیا ان کی نسبت رضی اللہ عنہم کہہ سکتے ہیں؟ غرض تمام صحابہ کا اجماع حضرت عیسیٰ کی موت پر تھا، بلکہ تمام انبیاء کی موت پر اجماع ہو گیا تھا، اور یہی پہلا اجماع تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا۔ اسی اجماع کی وجہ سے تمام صحابہ حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل تھے، اور اسی وجہ سے حسان بن ثابت نے مذکورہ بالا مرثیہ بنایا تھا، جس کا ترجمہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میری آنکھوں کی پتلی تھا، میں تو تیرے مرنے سے اندھا ہو گیا، اب تیرے بعد جو شخص چاہے مرے، عیسیٰ ہو یا موسیٰ، مجھے تو تیرے ہی مرنے کا خوف تھا۔ اور در حقیقت صحابہ رضی اللہ عنہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے، اور ان کو کسی طرح یہ بات گوارا نہ تھی کہ عیسیٰ جس کا وجود شرک عظیم کی جڑ قرار دیا گیا ہے زندہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائے۔ بس اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کو یہ معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ماں جسم انصری زندہ بیٹھے ہیں اور ان کا برگزیدہ نبی فوت ہو گیا، تو وہ مارے غم کے مر جاتے، کیونکہ ان کو ہرگز اس بات کی برداشت نہ تھی کہ کوئی اور نبی زندہ ہو اور ان کا پیارا نبی قبر میں داخل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اور خدا تعالیٰ کے اس کلام سے کہ بررفعہ اللہ الیہ یہ معنی نکالنا کہ حضرت عیسیٰ ماں جسم انصری دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ کے پاس جا بیٹھے، کس قدر نافہمی اور نادانی ہے۔ کیا خدائے عز و جل دوسرے آسمان پر بیٹھا ہوا ہے؟ اور کیا قرآن میں رفع اللہ کے معنی کسی اور محل میں بھی یہ آئے ہیں کہ آسمان پر ماں جسم انصری اٹھا لینا؟ اور کیا قرآن شریف میں اس کی کوئی نظیر ہے کہ جسم انصری بھی آسمان کی طرف اٹھایا جاتا ہے؟ اور اس آیت کے مشابہ دوسری آیت بھی قرآن شریف میں موجود ہے، اور وہ یہ کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ بس کیا اس کے معنی یہ ہے کہ اے نفس مطمئنہ، ماں جسم انصری دوسرے آسمان پر چلا جا؟ اور خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بلم باعور کی نسبت فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی طرف اس کا رفع چاہا مگر وہ زمین کی طرف جھک گیا۔ کیا اس آیت کے بھی یہی معنی ہے کہ خدا تعالیٰ بلم باعور کو ماں جسم انصری آسمان پر اٹھانا چاہتا تھا مگر بلم نے زمین پر رہنا ہی پسند کیا؟ افسوس کس قدر قرآن شریف کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ما قتلوہ و ما صلبوہ موجود ہے، اس سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھائے گئے ہیں، مگر ہر ایک عقل مند سمجھ سکتا ہے کہ کسی شخص کا نہ مقتول ہونا نہ مصلوب ہونا اس بات کو مستلزم نہیں کہ وہ ماں جسم انصری آسمان پر اٹھایا گیا ہو۔ اگلی آیت میں صریح یہ لفظ موجود ہے کہ لیکن شبہ لہم، یعنی یہودی قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے مگر ان کو شبے میں ڈالا گیا کہ ہم نے قتل کر دیا ہے۔ بس شبے میں ڈالنے کے لیے اس بات کی کیا ضرورت تھی کہ کسی اور مومن کو مصلوب کر کے لعنتی بنایا جائے؟ آغاز حاشیہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ اسلام کے ائمہ تعبیر جہاں حضرت عیسیٰ کی رویت کی تعبیر کرتے ہیں وہاں یہ لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت عیسیٰ کو خواب میں دیکھے وہ کسی بلا سے نجات پا کر کسی اور ملک کی طرف چلا جائے گا اور ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ یہ نہیں لکھتے کہ وہ آسمان پر چڑھ جائے گا۔ دیکھو کتاب تعطیل الانام اور دوسرے ائمہ کی کتابیں۔ بس عقل مند پر حقیقت ظاہر ہونے کے لیے یہ بھی ایک پہلو ہے۔ اختتام حاشیہ۔ یا خود یہودیوں میں سے کسی کو حضرت عیسیٰ کی شکل بنا کر صلیب پر چڑھایا جاوے، کیونکہ اس صورت میں ایسا شخص اپنے تئیں حضرت عیسیٰ کا دشمن ظاہر کر کے اپنے اہل و عیال کے پتے اور نشان دے کر ایک دم میں مخلصی حاصل کر سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ عیسیٰ نے جادو سے مجھے اپنی شکل پر بنا دیا ہے۔ یہ کس قدر مجنونانہ توہمات ہیں، کیونکہ لیکن شبہ لہم کے معنی یہ نہیں کرتے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر فوت نہیں ہوئے مگر غشی کی حالت ان پر طاری ہو گئی تھی، بعد میں 2-3 روز تک ہوش میں آ گئے، اور مرہم عیسیٰ کے استعمال سے جو آج تک صدہا طبی کتابوں میں موجود ہے
جو حضرت عیسیٰ کے لیے بنائی گئی تھی، ان کے زخم بھی اچھے ہو گئے۔ پھر ایک اور بدقسمتی ہے کہ وہ ان آیتوں کے شان نزول کو نہیں دیکھتے۔ قرآن شریف یہود و نصارہ کے اختلافات دور کرنے کے لیے بطور حکم کے تھا تا ان کے اختلافات کا فیصلہ کرے، اور اس کا فرض تھا کہ ان کے متنازع فی امور کا فیصلہ کرتا۔ بس من جملہ متنازع فی امور کے ایک یہ امر بھی متنازع فی تھا کہ یہود کہتے تھے کہ ہماری تورات میں لکھا ہے کہ جو کاٹھ پر لٹکایا جاوے وہ لعنتی ہوتا ہے، اس کی روح مرنے کے بعد خدا کی طرف نہیں جاتی۔ بس چونکہ حضرت عیسیٰ صلیب پر مر گئے اس لیے وہ خدا کی طرف نہیں گئے، اور آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے گئے۔ اور عیسائیوں نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عیسائی تھے اپنا یہ عقیدہ مشہور کیا تھا، چنانچہ آج تک وہی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ صلیب پر جان دے کر لعنتی تو بن گئے، مگر یہ لعنت اوروں کو نجات دینے کے لیے انہوں نے خود اپنے سر پر لے لی تھی۔ اور آخر وہ نہ جسم عنصری کے ساتھ بلکہ ایک نئے اور ایک جلالی جسم کے ساتھ جو خون اور گوشت اور ہڈی اور زوال پذیر ہونے والے مادے سے پاک تھا خدا کی طرف اٹھائے گئے۔ آغاز حاشیہ۔ اگر آیت بر رفع اللہ الہ کے یہ معنی ہیں کہ حضرت عیسیٰ ما جسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے، تو ہمیں کوئی دکھلائے کہ قرآن شریف میں وہ آیت کہاں ہے جو امر متنازع فی کا فیصلہ کرتی ہے، یعنی جس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا بعد موت مومنوں کی طرح خدا کی طرف رفع ہوگا اور وہ مرنے کے بعد یحییٰ وغیرہ انبیاء کے ساتھ جا ملیں گے۔ کیا نعوذ باللہ خدا کو یہ دھوکہ لگا کہ یہود کی طرف سے انکار تو تھا ان کے رفع روحانی کا جو مومن کا بعد موت ہوتا ہے، اور خدا نے کچھ اور کا اور سمجھ لیا۔ نعوذ باللہ من ھذا الافتراء علی اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالی۔ اختتام حاشیہ۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں متخاصمین کی نسبت یہ فیصلہ دیا کہ یہ بات بالکل خلاف واقعہ ہے کہ عیسیٰ کے صلیب پر جان نکلی یا وہ قتل ہوا، تا اس سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ وہ بموجب حکم تورات لعنتی ہے، بلکہ وہ صلیبی موت سے بچایا گیا اور مومنوں کی طرح اس کا خدا کی طرف رفع ہوا۔ اور جیسا کہ ہر ایک مومن ایک جلالی جسم خدا سے پا کر خدا عز و جل کی طرف اٹھایا جاتا ہے، وہ بھی اٹھائے گئے اور ان نبیوں میں جا ملے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے۔ جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے سمجھا جاتا ہے کہ جو آپ نے معراج سے واپس آ کر بیان فرمایا کہ جیسے اور نبیوں کے مقدس اجسام دیکھے ویسا ہی حضرت عیسیٰ کو بھی انہی کے رنگ میں پایا اور ان کے ساتھ پایا، کوئی نرالا جسم نہیں دیکھا۔ بس یہ مسئلہ کیسا صاف اور صریح تھا کہ یہودیوں کا انکار محض رفع روحانی سے تھا، کیونکہ وہی رفع ہے جو لعنت کے مفہوم کے برخلاف ہے، مگر مسلمانوں نے محض اپنی ناواقفیت کی وجہ سے رفع روحانی کو رفع جسمانی بنا دیا۔ یہودیوں کا ہرگز یہ اعتقاد نہیں کہ جو شخص ما جسم عنصری آسمان پر نہ جاوے وہ مومن نہیں، بلکہ وہ تو آج تک اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ جس کا رفع روحانی نہ ہو اور اس کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں وہ مومن نہیں ہوتا، جیسا کہ قرآن شریف بھی فرماتا ہے وَلَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، یعنی کافروں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، مگر مومنوں کے لیے فرماتا ہے مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ، یعنی مومنوں کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے۔ بس یہودیوں کا یہی جھگڑا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کافر ہیں، اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف ان کا رفع نہیں ہوا۔ یہودی اب تک زندہ ہیں، مر تو نہیں گئے۔ ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ جو صلیب پر لٹکایا گیا کیا اس کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ ماں جسم عنصری آسمان پر نہیں جاتا اور اس کے جسم کا خدا تعالیٰ کی طرف رفع نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 40۔ ایسا ہی انہوں نے اپنی نافہمی سے قرآن شریف اور احادیث میں تناقض پیدا کر دیا، کیونکہ قرآن شریف اس شخص کو جس کا نام حدیثوں میں دجال ہے شیطان قرار دیتا ہے، جیسا کہ وہ شیطان کی طرف سے حکایت کر کے فرماتا ہے قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین، یعنی شیطان نے جناب الہی میں عرض کی کہ میں اس وقت تک ہلاک نہ کیا جاؤں جب تک کہ وہ مردے جن کے دل مر گئے ہیں دوبارہ زندہ ہوں۔ خدا نے کہا کہ میں نے تجھے اس وقت تک مہلت دی، سو وہ دجال جس کا حدیثوں میں ذکر ہے
وہ شیطان ہی ہے جو آخر زمانے میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ دانیال نے بھی یہی لکھا ہے اور بعض حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں۔ اور چونکہ مظہر عتم شیطان کا نصرانیت ہے، اس لیے سورۃ فاتحہ میں دجال کا تو کہیں ذکر نہیں، مگر نصارہ کے شر سے خدا تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اگر دجال کوئی الگ مفسد ہوتا تو قرآن شریف میں بجائے اس کے کہ خدا تعالیٰ یہ فرماتا ولضالین، یہ فرمانا چاہیے تھا کہ ولد دجال۔ اور آیت الی یوم یبعثون سے مراد جسمانی باس نہیں، کیونکہ شیطان صرف اس وقت تک زندہ ہے جب تک کہ بنی آدم زندہ ہے۔ ہاں، شیطان اپنے طور سے کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ بذریعہ اپنے مظاہر کے کرتا ہے، سو وہ مظاہر یہی انسان کو خدا بنانے والے ہیں۔ اور چونکہ وہ گروہ ہے اس لیے اس کا نام دجال رکھا گیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں دجال گروہ کو بھی کہتے ہیں۔ اور اگر دجال کو نصرانیت کے گمراہ وائزوں سے الگ سمجھا جائے تو ایک معذور لازم آتا ہے، وہ یہ کہ جن حدیثوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آخری دنوں میں دجال تمام زمین پر محیط ہو جائے گا، انہی حدیثوں سے یہ پتہ بھی لگتا ہے کہ آخری دنوں میں کلیسیا کی طاقت تمام مذاہب پر غالب آ جائے گی۔ بس یہ تناقض بجز اس کے کیوں کر دور ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ علاوہ اس کے خدا تعالیٰ جو عالم الغیب ہے، نصرانیت کے فتنے کی نسبت قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائیں اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، مگر دجال جو بقول ہمارے مخالفوں کے بڑے زور و شور سے خدائی کا دعویٰ کرے گا اور دنیا کے تمام فتنوں سے اس کا فتنہ بڑا ہوگا، اس کی نسبت قرآن شریف میں اتنا بھی ذکر نہیں کہ اس کے فتنے سے ایک چھوٹا پہاڑ بھی پھٹ سکتا ہے۔ تعجب ہے کہ قرآن شریف تو عیسائیت کے فتنے کو سب سے بڑا ٹھہراوے اور ہمارے مخالف کسی اور دجال کے لیے شور مچاویں۔ اور حضرات عیسائیوں کی غلطی کو بھی دیکھو کہ ایک طرف تو حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا اور دوسری طرف اس کے ملعون ہونے کا بھی اعتقاد ہے، حالانکہ تمام اہل لغت کے اتفاق سے لعنت ایک روحانی امر ہے اور ملعون راندہ درگاہ الہی کو کہتے ہیں، یعنی جس کا خدا کی طرف رفع نہ ہو اور جس کے دل کا کوئی تعلق محبت اور اطاعت کا خدا سے باقی نہ رہے، اور خدا اس سے بیزار ہو جائے اور وہ خدا سے بیزار ہو جائے۔ اسی لیے شیطان کا نام لعین ہے۔ بس کیا کوئی عقل مند تجویز کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دل کا تعلق خدا تعالیٰ سے بالکل ٹوٹ گیا تھا اور خدا تعالیٰ ان سے بیزار ہو گیا تھا؟ اور عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو حضرات عیسائیاں انجیلوں کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے اس واقعے کو یونس علیہ السلام کے واقعے اور اسحاق کے واقعے سے مشابہت تھی، اور پھر آپ ہی اس مشابہت کے برخلاف عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا وہ ہمیں بتلا سکتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نبی مچھلی کے پیٹ میں مردہ ہونے کی حالت میں داخل ہوا تھا اور مردہ ہونے کی حالت میں اس کے اندر 2 یا 3 دن تک رہا؟ بس یونس علیہ السلام سے یسوع کی مشابہت کیا ہوئی؟ زندہ کو مردے سے کیا مشابہت؟ اور کیا حضرات عیسائیاں ہمیں بتلا سکتے ہیں کہ اسحاق حقیقت میں ذبح ہو کر پھر زندہ کیا گیا تھا؟ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یسوع کے واقعے کو اسحاق کے واقعے سے کیا مشابہت؟ پھر یسوع مسیح انجیل میں کہتا ہے کہ اگر تم میں رائی کے دانے جتنا بھی ایمان ہو تو تم اگر پہاڑ کو یہ کہو کہ یہاں سے وہاں چلا جا تو ایسا ہی ہوگا۔ مگر یسوع کی تمام دعا جو اپنی جان بچانے کے لیے کی گئی تھی بیکار گئی۔ اب دیکھو کہ انجیل کی روح سے یسوع کے ایمان کا کیا حال ہے۔ یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ یسوع کی یہ دعا تھی کہ میں صلیب پر مر تو جاؤں مگر گھبراہٹ نہ ہو۔ کیا باغ والی دعا صرف گھبراہٹ دور کرنے کے لیے تھی؟ اگر یہی بات تھی تو صلیب پر لٹکائے جانے کے وقت کیوں کہا تھا کہ ایلی ایلی لما سبقتنی؟ کیا یہ فکرہ دلالت کرتا ہے کہ اس وقت گھبراہٹ دور ہو چکی تھی؟ بناوٹ کی بات کہاں تک چل سکتی ہے؟ یسوع کی دعا میں صاف یہ الفاظ ہیں کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے، سو خدا نے وہ پیالہ ٹال دیا اور ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جو جان بچ جانے کے لیے کافی تھے، جیسے یہ امر کہ یسوع مسیح معمول کے مطابق 6-7 دن صلیب پر نہیں رکھا گیا بلکہ اسی وقت اتارا گیا، اور جیسے کہ یہ امر کہ اس کی ہڈیاں نہیں توڑی گئیں جس طرح کے اور لوگوں کی ہمیشہ توڑی جاتی تھی۔
اور یہ خلاف قیاس امر ہے کہ اس قدر خفیف سی تکلیف سے جان نکل جائے۔ ہمارے مخالفوں کا یہ اعتقاد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب سے محفوظ رہ کر آسمان پر ماں جسم عنصری چڑھ گئے، یہ ایسا اعتقاد ہے جس سے قرآن شریف سخت اعتراض کا نشانہ ٹھہرتا ہے، کیونکہ قرآن شریف ہر ایک جگہ عیسائیوں کے ایسے دعوے کو جن سے حضرت عیسیٰ کی خدائی ثابت کی جاتی ہے رد کرتا ہے، جیسا کہ قرآن شریف نے حضرت عیسیٰ کا بغیر باپ پیدا ہونا جس سے ان کی خدائی پر دلیل پیش کی جاتی تھی یہ کہہ کر رد کیا کہ ان مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ پھر اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت ماں جسم عنصری آسمان پر چڑھ گئے تھے اور پھر نازل ہونے والے ہیں تو یہ تو ان کی ایسی خصوصیت تھی کہ بے باپ پیدا ہونے سے زیادہ دھوکے میں ڈالتی تھی۔ بس جواب دو کہ کہاں قرآن شریف نے اس کی کوئی نظیر پیش کر کے اس کو رد کیا ہے؟ کیا خدا تعالیٰ اس خصوصیت کے توڑنے سے عاجز رہا؟ پھر ہم بیان سابق کی طرف رجوع کر کے کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا جس بات پر اجماعی طور سے عقیدہ تھا وہ یہی بات تھی کہ تمام انبیاء علیہم السلام فوت ہو چکے ہیں اور کوئی زندہ نہیں۔ اسی عقیدے پر تمام صحابہ فوت ہوئے اور یہ عقیدہ قرآن شریف کی نص صریح کے مطابق تھا۔ پھر بعض صحابہ کے یہ دعویٰ کرنا کہ کسی وقت اس امت کا اس بات پر اجماع ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر ماں جسم عنصری زندہ موجود ہیں، اس سے زیادہ کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ آغاز حاشیہ۔ یاد رہے کہ یہ بات بھی کسی آیت قطعیت الدلالت یا حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ در حقیقت ماں جسم عنصری آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ بس جس کا اٹھایا جانا ثابت نہیں اس کی دوبارہ آمد کی توقع رکھنا محض طمع خام ہے۔ اول حضرت عیسیٰ کا آسمان پر جانا کسی آیت قطعیت الدلالت یا حدیث سے صحیح مرفوع متصل سے ثابت کرو، ورنہ بے اصل مخالفت تقویٰ سے بعید ہے۔ اختتام حاشیہ۔ اور ایسے شخص پر امام احمد بن حنبل صاحب کا یہ قول صادق آتا ہے کہ جو شخص بعض صحابہ کے کسی مسئلے میں اجماع کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں پر منقسم ہو گئی اور صدہا مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے، یہاں تک کہ یہ عقائد کہ مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا ان میں بھی ایک بات پر متفق نہ رہے۔ چنانچہ شیعوں کا مہدی تو ایک غار میں پوشیدہ ہے جس کے پاس اصل قرآن شریف ہے، وہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی نئے سرے زندہ کیے جاویں گے اور وہ ان سے غصب خلافت کا انتقام لے گا۔ اور سنیوں کا مہدی بھی بقول ان کے قطعی طور پر کسی خاندان میں سے پیدا ہونے والا نہیں اور نہ قطعی طور پر عیسیٰ کے زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ بنی فاطمہ میں سے پیدا ہوگا اور بعض کا قول ہے کہ بنی عباس میں سے ہوگا، اور بعض کا بموجب ایک حدیث کے یہ خیال ہے کہ امت میں سے ایک آدمی ہے۔ پھر بعض کہتے ہیں کہ مہدی کا آنا وسط زمانہ میں ضرور ہے اور مسیح موعود بعد اس کے آئے گا اور اس پر احادیث پیش کرتے ہیں، اور بعض کا یہ قول ہے کہ مسیح اور مہدی دو جدا جدا آدمی نہیں بلکہ وہی مسیح مہدی ہے، اور اس قول پر لا مہدی الا عیسیٰ کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ پھر دجال کی نسبت بعض کا خیال ہے کہ ابن سیاد ہی دجال ہے اور وہ مخفی ہے، اخیر زمانے میں ظاہر ہوگا۔ آغاز حاشیہ۔ ابن سیاد کا حج کرنا بھی ثابت ہے اور مسلمان بھی تھا، مگر باوجود حج کرنے اور مسلمان ہونے کے دجال کے نام سے بچ نہ سکا۔ اختتام حاشیہ۔ حالانکہ وہ بیچارہ مسلمان ہو چکا اور اس کی موت اسلام پر ہوئی اور مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا، اور بعض کا قول ہے کہ دجال کلیسیا میں قید ہے، یعنی کسی گرجے میں محبوس ہے اور آخر اسی میں سے نکلے گا۔ یہ آخری قول تو صحیح تھا، مگر افسوس کہ اس کے معنی باوجود واضح ہونے کے بگاڑ دیے گئے۔ اس میں کیا شک ہے کہ دجال جس سے مراد عیسائیت کا بھوت ہے ایک مدت تک گرجے میں قید رہا ہے اور اپنے دجالی تصرفات سے رکا رہا ہے، مگر اب آخری زمانے میں اس نے قید سے پوری رہائی پائی ہے اور اس کی مشکیں کھولی گئی ہیں تا جو حملے کرنا اس کی تقدیر میں ہے کر گزرے۔
اور بعض کا خیال ہے کہ دجال نوع انسان میں سے نہیں بلکہ شیطان کا نام ہے۔ آغاز حاشیہ۔ اس شیطان کا نام دوسرے لفظوں میں عیسائیت کا بھوت ہے۔ یہ بھوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی گرجے میں قید تھا اور صرف حباسہ کے ذریعے سے اسلامی اخبار معلوم کرتا تھا۔ پھر قرون ثلاثہ کے بعد بموجب خبر انبیاء علیہ السلام کے اس بھوت نے رہائی پائی اور ہر روز اس کی طاقت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ 13ویں صدی ہجری میں بڑے زور سے اس نے خروج کیا۔ اسی بھوت کا نام دجال ہے، جس نے سمجھنا ہو سمجھ لے۔ اور اسی بھوت سے خدا تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ کے اخیر میں ولضالین کی دعا میں ڈرایا ہے۔ اختتام حاشیہ۔ اور بعض حضرت عیسیٰ کی نسبت خیال کرتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہے، اور بعض فرقے مسلمانوں کے جنہیں معتزلہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کی موت کے قائل ہیں، اور بعض صوفیوں کا قدیم سے یہ مذہب ہے کہ مسیح آنے والے سے مراد کوئی امتی انسان ہے کہ جو اسی امت میں سے پیدا ہوگا۔ اب ذرا غور کر کے دیکھ لو کہ مسیح اور مہدی اور دجال کے بارے میں کس قدر اس امت میں اختلاف موجود ہے، اور بموجب آیت کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے عقیدے کی نسبت اجماع کا دعویٰ کر رہا ہے۔ بس اصل بات یہ ہے کہ جب کسی شریعت میں بہت سی اختلاف پیدا ہو جائیں تو وہی اختلافات طبعاً چاہتے ہیں کہ ان کے تصفیہ کے لیے کوئی شخص خدا کی طرف سے آوے، کیونکہ یہی قدیم سے سنت اللہ ہے۔ جب یہودیوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہوئے تو ان کے لیے حضرت عیسیٰ حکم بن کر آئے، اور جب عیسائیوں اور یہودیوں کے باہمی تنازعات بڑھ گئے تو ان کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم مقرر ہو کر مبعوث ہوئے۔ اب اس زمانے میں دنیا اختلافات سے بھر گئی، ایک طرف یہودی کچھ کہتے ہیں اور عیسائی کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور امت محمدیہ میں الگ باہمی اختلافات ہیں، اور دوسرے مشرکین سب کے برخلاف رائے ظاہر کرتے ہیں، اور اس قدر نئے مذاہب اور نئے عقائد پیدا ہو گئے ہیں کہ گویا ہر ایک انسان ایک خاص مذہب رکھتا ہے۔ اس لیے بموجب سنت اللہ کے ضروری تھا کہ ان سب اختلافات کا تصفیہ کرنے کے لیے کوئی حکم آتا۔ اسی حکم کا نام مسیح موعود اور مہدی مسعود رکھا گیا، یعنی باعتبار خارجی نزاعوں کے تصفیہ کے اس کا نام مسیح ٹھہرا، اور باعتبار اندرونی جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کے اس کو مہدی موعود کہہ کر پکارا گیا۔ اگرچہ اس بارے میں سنت اللہ اس قدر متواتر تھی کہ کچھ ضرور نہ تھا کہ حدیثوں کے ذریعے سے یہ ظاہر کیا جاتا کہ ایک شخص حکم ہو کر آئے گا جس کا نام مسیح ہوگا، لیکن حدیثوں میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ وہ مسیح موعود جو اسی امت میں سے ہوگا وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، یعنی جس قدر اختلاف داخلی اور خارجی موجود ہیں ان کو دور کرنے کے لیے خدا اسے بھیجے گا، اور وہی عقیدہ سچا ہوگا جس پر وہ قائم کیا جائے گا، کیونکہ خدا اسے راستے پر قائم کرے گا، اور وہ جو کچھ کہے گا بصیرت سے کہے گا، اور کسی فرقے کا حق نہیں ہوگا کہ اپنے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے اس سے بحث کرے، کیونکہ اس زمانے میں مختلف عقائد کے باعث منقولی مسائل جن کی قرآن شریف میں تصریح نہیں مشتبہ ہو جائیں گے، اور بباعث کثرت اختلافات تمام اندرونی طور پر جھگڑنے والے یا بیرونی طور پر اختلاف کرنے والے ایک حکم کے محتاج ہوں گے جو آسمانی شہادت سے اپنی سچائی ظاہر کرے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے وقت میں ہوا اور پھر بعد اس کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوا، آخری موعود کے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس جگہ اس سنت اللہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کوئی پیشگوئی کسی عظیم و شان مرسل کے آنے کے لیے ہوتی ہے اس میں ضرور بعض لوگوں کے لیے ایک ابتلا بھی مخفی ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ کے لیے یہود کی کتابوں میں پیشگوئی کی گئی تھی کہ وہ اس وقت آئے گا جبکہ الیاس نبی دوبارہ آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ پیشگوئی ملاکی نبی کی کتاب میں اب تک موجود ہے، بس یہ پیشگوئی یہودیوں کے لیے بڑی ٹھوکر کا باعث ہوئی، اور وہ اب تک منتظر ہیں کہ الیاس نبی آسمان سے نازل ہوگا، اور ضرور ہے کہ وہ پہلے نازل ہو اور پھر ان کا سچا مسیح آئے گا، مگر اب تک نہ الیاس دوبارہ زمین پر نازل ہوا اور نہ ایسا مسیح آیا جو اس شرط کو پوری کرتا۔ اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تورات میں یہ پیشگوئی تھی
کہ وہ یہودیوں کے خاندان یعنی ابراہیم کی اولاد میں سے پیدا ہوں گے، اور انہی کے بھائیوں میں سے ان کا ظہور ہوگا۔ اور تمام نبیوں نے جو بنی اسرائیل میں آتے رہے اس پیش گوئی کے یہی معنی سمجھتے تھے کہ وہ آخر الزمان نبی بنی اسرائیل میں سے پیدا ہوگا، مگر آخر وہ نبی بنی اسماعیل میں سے پیدا ہو گیا، اور یہ امر یہودیوں کے لیے سخت ٹھوکر کا باعث ہوا۔ اگر تورات میں صریح طور پر یہ الفاظ ہوتے کہ وہ نبی بنی اسماعیل میں سے آئے گا اور اس کا مولد مکہ ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، تو یہ فتنہ یہودیوں میں ہرگز نہ ہوتا۔ بس جب کہ اس امر کے لیے دو مثالیں موجود ہیں کہ ایسی پیشگوئیوں میں خدا تعالیٰ کو اپنے بندوں کا کچھ ابتلاء بھی منظور ہوتا ہے، تو پھر تعجب کہ کس طرح ہمارے مخالف باوجود بہت سے اختلافات کے جو مسیح موعود کے بارے میں ہر ایک فرقے کی حدیثوں میں پائے جاتے ہیں، اور بالاتفاق اس کو امتی بھی قرار دیا گیا ہے، اس بات پر مطمئن ہے کہ ضرور مسیح آسمان سے ہی نازل ہوگا، حالانکہ آسمان سے نازل ہونا خود غیر معقول اور خلاف نص قرآن ہے۔ آغاز حاشیہ۔ کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا۔ رہا نزول کا لفظ، سو وہ اکرام اور اعزاز کے لیے آتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ فلاں لشکر فلاں جگہ اترا ہے، اسی لیے نزیل مسافر کو کہتے ہیں۔ بس صرف نزول کے لفظ سے آسمان سمجھ لینا پرلے درجے کی ناسمجھی ہے۔ اختتام حاشیہ۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولہ، بس اگر بشر کے جسم عنصری کا آسمان پر چڑھنا عادت اللہ میں داخل تھا تو اس جگہ کفار قریش کو کیوں انکار کے ساتھ جواب دیا گیا؟ کیا عیسیٰ بشر نہیں تھا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں؟ اور کیا خدا تعالیٰ کو حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ چڑھانے کے وقت وہ وعدہ یاد نہ رہا کہ الم نجعل الارض کفاتن احیاء و امواتا؟ مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر چڑھنے کا جب سوال کیا گیا تو وہ وعدہ یاد آ گیا، اور جس کو علم کتاب اللہ ہے وہ خوب جانتا ہے کہ قرآن شریف نے اپنے قول سے حضرت عیسیٰ کی وفات کی گواہی دے دی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فعل سے یعنی اپنی رویت کے ساتھ اسی شہادت کو ادا کر دیا ہے، یعنی بیان کر دیا ہے کہ آپ نے حضرت مسیح کو وفات شدہ انبیاء کی جماعت میں دیکھا ہے۔ پھر باوجود ان دو گواہیوں کے تیسری گواہی خدا سے الہام پا کر میری ہے۔ اگر میرے لیے خدا کے نشان ظاہر نہیں ہوئے اور آسمان اور زمین نے میری گواہی نہیں دی تو میں جھوٹا ہوں، لیکن اگر میرے لیے خدا کے نشان ظاہر ہوئے ہیں اور نیز زمانے نے میری ضرورت کو ظاہر کر دیا ہے تو میرا انکار تیز تلوار کی دھار پر ہاتھ مارنا ہے۔ میرے ہی زمانے میں رمضان کے مہینے میں کسوف و خسوف ہوا، میرے ہی زمانے میں ملک پر موافق احادیث صحیحہ اور قرآن شریف اور پہلی کتابوں کے تعاون آئی، اور میرے ہی زمانے میں نئی سواری یعنی ریل جاری ہوئی، اور میرے ہی زمانے میں میری پیشگوئیوں کے مطابق خوفناک زلزلے آئے، تو پھر کیا تقویٰ کا مقتضا نہ تھا کہ میری تکذیب پر دلیری نہ کی جاتی؟ دیکھو میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہزاروں نشان میری تصدیق کے ظاہر ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔ اگر یہ انسان کا منصوبہ ہوتا تو اس قدر تائید اور نصرت اس کی ہرگز نہ ہوتی، اور یہ امر انصاف اور ایمان کے برخلاف ہے کہ ہزاروں نشانوں میں سے جو ظہور میں آ چکے صرف ایک یا دو امر لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پیش کرنا کہ فلاں فلاں پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ اے نادانوں اور عقل کے اندھوں اور انصاف اور دیانت سے دور رہنے والوں، ہزار ہا پیشگوئیوں میں سے اگر ایک یا دو پیشگوئیوں کا پورا ہونا تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکا تو کیا تم اس عذر سے خدا تعالیٰ کے سامنے معذور ٹھہر جاؤ گے؟ آغاز حاشیہ۔ اگر خدا تعالیٰ کے نشانوں کو جو میری تائید میں ظہور میں آ چکے ہیں آج کے دن تک شمار کیا جائے تو وہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر اگر اس قدر نشانوں میں سے 2-3 نشان کسی مخالف کی نظر میں مشتبہ ہیں تو ان کی نسبت شور مچانا اور اس قدر نشانوں سے فائدہ نہ اٹھانا، کیا یہی ان لوگوں کا تقویٰ ہے؟ کیا انبیاء کی پیشگوئیوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی؟
اختتام حاشیہ۔ توبہ کرو کہ خدا کے دن نزدیک ہیں، اور وہ نشان ظاہر ہونے والے ہیں جو زمین کو ہلا دیں گے۔ یہ تو خدا کے نشان ہیں جو میں پیش کرتا ہوں، مگر تم سوچو کہ اس مخالفت میں تمہارے ہاتھ میں کون سی دلیل ہے، بجز اس کے کہ ایسی حدیثیں پیش کرتے ہو جن کے مخالف قرآن شریف گواہی دیتا ہے، اور جن کے مخالف حدیثیں بھی موجود ہیں، اور جن کے مخالف واقعات اپنا چہرہ دکھلا رہے ہیں۔ وہ دجال کہاں ہے جس سے تم ڈرتے ہو؟ مگر لزالین والا دجال دن بدن دنیا میں ترقی کر رہا ہے، اور قریب ہے کہ آسمان و زمین اس کے فتنے سے پھٹ جائیں۔ بس اگر تمہارے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا تو سورۃ فاتحہ پر غور کرنا ہی تمہارے لیے کافی تھا۔ کیا یہ ممکن نہ تھا کہ جو کچھ تم نے مسیح موعود کی پیشگوئی کے معنی سمجھے ہیں وہ صحیح نہ ہو؟ کیا ان غلطیوں کے نمونے یہود اور نصارہ میں موجود نہیں ہیں؟ پھر تم کیوں کر غلطی سے بچ سکتے ہو؟ اور کیا خدا کی یہ عادت نہیں ہے کہ کبھی وہ ایسی پیشگوئیوں سے اپنے بندوں کا امتحان بھی لیا کرتا ہے، جیسا کہ توریت اور ملاکی نبی کی پیشگوئی سے اور انجیل کی پیشگوئی سے یہود و نصارہ کو امتحان میں ڈالا گیا؟ سو تقویٰ کے دائرے سے باہر قدم مت رکھو۔ کیا جیسا کہ یہود نے اور ان کے نبیوں نے سمجھا تھا آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آیا، یا الیاس نبی دوبارہ زمین پر آ گیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہود نے دونوں جگہ غلطی کھائی۔ بس تم ڈرو، کیونکہ خدا تعالیٰ تمہیں سورہ فاتحہ میں ڈراتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم یہود بن جاؤ۔ یہود بھی تمہارے دعوے کی طرح ظاہر الفاظ کتاب اللہ سے متمسک تھے، مگر بوجہ اس کے کہ حکم کی بات کو انہوں نے نہ مانا اور اس کے نشانوں سے کچھ فائدہ نہ اٹھایا، مواخذے میں آ گئے اور ان کا کوئی عذر سنا نہ گیا۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 7ویں صدی پر مبعوث ہوئے تھے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ 7ویں صدی تک بہت سی گمراہی عیسائیوں اور یہودیوں میں پیدا ہو گئی تھی۔ سو خدا تعالیٰ نے دونوں قوموں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکم مبعوث فرمایا۔ صفحہ نمبر 50۔ پھر ہم اپنے پہلے بیان کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں، وحی کے اقسام ثلاثہ میں سے اکمل اور اتم وہ وحی ہے جو علم کے تیسری قسم میں داخل ہے، جس کا پانے والا انوار سبحانی میں سراپا غرق ہوتا ہے، اور وہ تیسری قسم حق الیقین کے نام سے موسوم ہے۔ اور ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ پہلی قسم وحی یا خواب کی محض علم الیقین تک پہنچاتی ہے، جیسا کہ ایک شخص اندھیری رات میں ایک دھواں دیکھتا ہے اور اس سے ظنی طور پر استدلال کرتا ہے کہ اس جگہ آگ ہوگی، اور وہ استدلال ہرگز یقینی نہیں ہوتا، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دھواں نہ ہو بلکہ ایسی غبار ہو جو دھوئیں سے مشابہ ہو، یا دھواں تو ہو مگر وہ ایک ایسی زمین سے نکلتا ہو جس میں کوئی مادہ آتشی موجود ہو۔ بس یہ علم ایک عقل مند کو اس کے ظنوں سے رہائی نہیں بخش سکتا، اور اس کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا، بلکہ صرف ایک خیال ہے جو اپنے ہی دماغ میں پیدا ہوتا ہے۔ بس اس علم کی حد تک ان لوگوں کی خوابیں اور الہام ہیں جو محض دماغی بناوٹ کی وجہ سے ان کو آتی ہیں، کوئی عملی حالت ان میں موجود نہیں۔ یہ تو علم الیقین کی مثال ہے، اور جس شخص کی خواب اور الہام کا سرچشمہ یہی درجہ ہے، اس کے دل پر اکثر شیطان کا تسلط رہتا ہے، اور اس کو گمراہ کرنے کے لیے وہ شیطان بعض اوقات ایسی خوابیں یا الہام پیش کر دیتا ہے جن کی وجہ سے وہ اپنے تئی قوم کا پیشوا یا رسول کہتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ جموں کا رہنے والا بدقسمت چراغ دین جو پہلے میری جماعت میں داخل تھا، اسی وجہ سے ہلاک ہوا، اور اس کو شیطانی الہام ہوا کہ وہ رسول ہے اور مرسلین میں سے ہے، اور حضرت عیسیٰ نے اس کو ایک عصا دیا ہے کہ تا دجال کو اس سے قتل کرے، اور مجھے اس نے دجال ٹھہرایا۔ آخر اس پیشگوئی کے مطابق جو رسالہ دافع البلاء و معیار اہل الاستفاء میں درج ہے، ماں اپنے دونوں لڑکوں کے طاعون سے جوانہ مرگ مرا، اور موت کے دنوں کے قریب اس نے یہ مضمون بھی مباہلے کے طور پر میرا نام لے کر شائع کیا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے خدا اس کو ہلاک کر دے۔ سو وہ خود 4 اپریل 1906 کو ماں اپنے دونوں لڑکوں کے طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ فاتقوا اللہ یا معاشر الملہمین۔ دوسری حالت وہ ہے کہ جیسے انسان اندھیری رات کے وقت اور سخت سردی کے وقت
ایک روشنی کو دور سے مشاہدہ کرتا ہے، اور وہ روشنی اس کو اگرچہ راہ راست کے دیکھنے میں مدد دیتی ہے مگر سردی کو دور نہیں کر سکتی۔ اس درجے کا نام عین الیقین ہے، اور اس درجے کا عارف خدا تعالیٰ سے تعلق تو رکھتا ہے مگر وہ تعلق کامل نہیں ہوتا۔ اس مذکورہ والا درجے پر شیطانی الہامات بکثرت ہوتے ہیں، کیونکہ ابھی ایسے شخص کو جس قدر شیطان سے تعلق ہوتا ہے خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا۔ تیسری حالت وہ ہے کہ جب انسان اندھیری رات اور سخت سردی کے وقت میں نہ صرف آگ کی روشنی پاتا ہے بلکہ اس آگ کے حلقے کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ در حقیقت آگ یہ ہے، اور اس سے اپنی سردی کو دور کرتا ہے۔ یہ وہ کامل درجہ ہے جس کے ساتھ زن جمع نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ درجہ ہے جو بشریت کی سردی اور قبض کو بکلی دور کرتا ہے۔ اس حالت کا نام حق الیقین ہے، اور یہ مرتبہ محض کامل افراد کو حاصل ہوتا ہے جو تجلیات الہیہ کے حلقے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اور علمی اور عملی دونوں حالتیں ان کی درست ہو جاتی ہیں۔ اس درجے سے پہلے نہ علمی حالت کمال کو پہنچتی ہے اور نہ عملی حالت مکمل ہوتی ہے، اور اس درجے کو پانے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو خدا تعالیٰ سے کامل تعلق رکھتے ہیں، اور حقیقت میں وحی کا لفظ انہی کی وحی پر اطلاق پاتا ہے، کیونکہ وہ شیطانی تصرفات سے پاک ہوتی ہے اور وہ ظن کے درجے پر نہیں ہوتی بلکہ یقینی اور قطعی ہوتی ہے، اور وہ نور ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملتا ہے، اور ہزارہا برکات ان کے ساتھ ہوتی ہیں، اور بصیرت صحیحہ ان کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ وہ دور سے نہیں دیکھتے بلکہ نور کے حلقے کے اندر داخل کیے جاتے ہیں، اور ان کے دل کو خدا سے ایک ذاتی تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے جس طرح خدا تعالیٰ اپنے لیے یہ امر چاہتا ہے کہ وہ شناخت کیا جائے، ایسا ہی ان کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندے ان کو شناخت کر لیں۔ بس اسی غرض سے وہ بڑے بڑے نشان ان کی تائید و نصرت میں ظاہر کرتا ہے۔ ہر ایک جو ان کا مقابلہ کرتا ہے ہلاک ہوتا ہے، ہر ایک جو ان سے عداوت کرتا ہے آخر خاک میں ملایا جاتا ہے، اور خدا ان کی ہر بات میں اور حرکات میں اور ان کے لباس میں اور مکان میں برکتیں رکھ دیتا ہے، اور ان کے دوستوں کا دوست اور ان کے دشمنوں کا دشمن بن جاتا ہے، اور زمین اور آسمان کو ان کی خدمت میں لگا دیتا ہے۔ اور جیسا کہ زمین اور آسمان کی مخلوقات پر نظر ڈال کر ماننا پڑتا ہے کہ ان مصنوعات کا ایک خدا ہے، ایسا ہی ان تمام نصرتوں اور تائیدوں اور نشانوں پر نظر ڈال کر جو ان کے لیے خدا تعالیٰ ظاہر فرماتا ہے قبول کرنا پڑتا ہے کہ وہ مقبول الہی ہے۔ بس وہ ان تائیدوں اور نصرتوں اور نشانوں سے شناخت کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کثرت اور صفائی سے ہوتے ہیں کہ ان میں کوئی دوسرا شریک ان کا ہو ہی نہیں سکتا، ماں سوا اس کے جس طرح خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے صفات اخلاقیہ سے دلوں میں اپنی محبت جما دے، ایسا ہی ان کی صفات اخلاقیہ میں اس قدر موجزانہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ دل ان کی طرف کھینچے جاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب قوم ہے کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں اور کھونے کے بعد پاتے ہیں، اور اس قدر زور سے صدق اور وفا کی راہوں پر چلتے ہیں کہ ان کے ساتھ خدا کی ایک الگ عادت ہو جاتی ہے، گویا ان کا خدا ایک الگ خدا ہے جس سے دنیا بے خبر ہے، اور ان سے خدا تعالیٰ کے وہ معاملات ہوتے ہیں جو دوسروں سے وہ ہرگز نہیں کرتا۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ صادق اور خدا تعالیٰ کا وفادار بندہ تھا، اس لیے ہر ایک ابتلا کے وقت خدا نے اس کی مدد کی، جبکہ وہ ظلم سے آگ میں ڈالا گیا۔ خدا نے آگ کو اس کے لیے سرد کر دیا، اور جب ایک بد کردار بادشاہ ان کی بیوی سے بد ارادہ رکھتا تھا تو خدا نے اس کے ان ہاتھوں پر بلا نازل کی جن کے ذریعے سے وہ اپنے پلید ارادے کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ پھر جب کہ ابراہیم نے خدا کے حکم سے اپنے پیارے بیٹے کو جو اسماعیل تھا ایسی پہاڑیوں میں ڈال دیا جن میں نہ پانی نہ دانہ تھا، تو خدا نے غیب سے اس کے لیے پانی اور سامان خوراک پیدا کر دیا۔ اور ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ ظالم لوگ ان کو ہلاک کر دیتے ہیں اور آگ میں ڈالتے ہیں اور پانی میں غرق کر دیتے ہیں، اور کوئی مدد خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو نہیں پہنچتی، گو وہ نیک بھی ہوتے ہیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ بدذات لوگ ان کی عورتوں سے زنا بالجبر کرتے ہیں، اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی اولاد کسی جنگل میں پانی سے ترستی ترستی مر جاتی ہے، اور ان کے لیے غیب سے کوئی آب زمزم پیدا نہیں ہوتا۔ بس اس سے سمجھا جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کا معاملہ ہر ایک شخص سے بقدر تعلق ہوتا ہے، اور گو محبوبین الہی پر مصائب بھی پڑتی ہیں، مگر نصرت الہی نمایاں طور پر ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور غیرت الہی ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ ان کو ذلیل اور رسوا کرے، اور اس کی محبت گوارا نہیں کرتی
کہ ان کا نام دنیا سے مٹا دے۔ اور کرامات کی اصل بھی یہی ہے کہ جب انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا کا ہو جاتا ہے اور اس میں اور اس کے رب میں کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، اور وہ وفا اور صدق کے تمام ان مراتب کو پورے کر کے دکھلاتا ہے جو حجاب سوز ہیں، تب وہ خدا کا اور اس کی قدرتوں کا وارث ٹھہرایا جاتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ طرح طرح کے نشان اس کے لیے ظاہر کرتا ہے، جو بعض بطور دفع شر ہوتے ہیں، اور بعض بطور افاظہ خیر، اور بعض اس کی ذات کے متعلق ہوتے ہیں، اور بعض اس کے اہل و عیال کے متعلق، اور بعض اس کے دشمنوں کے متعلق، اور بعض اس کے دوستوں کے متعلق، اور بعض اس کے اہل وطن کے متعلق، اور بعض عالمگیر، اور بعض زمین سے، اور بعض آسمان سے۔ غرض کوئی نشان ایسا نہیں ہوتا جو اس کے لیے دکھلایا نہیں جاتا۔ اور یہ مرحلہ دقت طلب نہیں اور کسی بحث کی اس جگہ ضرورت نہیں، کیونکہ اگر در حقیقت کسی شخص کو یہ تیسرا درجہ نصیب ہو گیا ہے جو بیان ہو چکا ہے، تو دنیا ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہر ایک جو اس پر گرے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ خدا کا ہاتھ ہے، اور اس کا منہ خدا کا منہ ہے، اور اس کا وہ مقام ہے جس تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ظاہر ہے کہ اگرچہ درہم و دینار اکثر لوگوں کے پاس جو مالدار ہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ گستاخی کر کے بادشاہ کا مقابلہ کریں جس کے خزائن مشرق و مغرب میں پڑے ہوئے ہیں، تو ایسے مقابلے کا انجام بجز ذلت کے کیا ہوگا؟ ایسے لوگ ہلاک ہوں گے، اور وہ تھوڑے سے درہم و دینار ان کے بھی ضبط کیے جائیں گے۔ عزیز خدا کا نام ہے، وہ اپنی عزت کسی کو نہیں دیتا مگر انہی کو جو اس کی محبت میں کھوئے گئے ہیں۔ ظاہر خدا کا نام ہے، وہ اپنا ظہور کسی کو نہیں بخشتا مگر انہی کو جو اس کے لیے بمنزلہ اس کی توحید اور تفرید کے ہیں، اور ایسے اس کی دوستی میں محو ہوئے ہیں جو اب بمنزلہ اس کی صفات کے ہیں۔ وہ ان کو نور دیتا ہے اپنے نور میں سے، اور علم دیتا ہے اپنے علم میں سے، تب وہ اپنے سارے دل اور ساری جان اور ساری محبت سے اس یار یگانہ کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کی رضا کو ایسا چاہتے ہیں جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے۔ انسان خدا کی پرستش کا دعویٰ کرتا ہے، مگر کیا پرستش صرف بہت سے سجدوں اور رکوع اور قیام سے ہو سکتی ہے، یا بہت مرتبہ تسبیح کے دانے پھیرنے والے پرستار الہی کہلا سکتے ہیں؟ بلکہ پرستش اس سے ہو سکتی ہے جس کو خدا کی محبت اس درجے پر اپنی طرف کھینچے کہ اس کا اپنا وجود درمیان سے اٹھ جائے۔ اول خدا کی ہستی پر پورا یقین ہو، اور پھر خدا کے حسن و احسان پر پوری اطلاع ہو، اور پھر اس سے محبت کا تعلق ایسا ہو کہ سوزش محبت ہر وقت سینے میں موجود ہو، اور یہ حالت ہر ایک دم چہرے پر ظاہر ہو، اور خدا کی عظمت دل میں ایسی ہو کہ تمام دنیا اس کی ہستی کے آگے مردہ متصور ہو، اور ہر ایک خوف اسی کی ذات سے وابستہ ہو، اور اسی کی درد میں لذت ہو، اور اسی کی خلوت میں راحت ہو، اور اس کے بغیر دل کو کسی کے ساتھ قرار نہ ہو۔ اگر ایسی حالت ہو جائے تو اس کا نام پرستش ہے، مگر یہ حالت بجز خدا تعالیٰ کی خاص مدد کے کیوں کر پیدا ہو؟ اسی لیے خدا تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری پرستش تو کرتے ہیں مگر کہاں حق کے پرستش ادا کر سکتے ہیں جب تک تیری طرف سے خاص مدد نہ ہو۔ خدا کو اپنا حقیقی محبوب قرار دے کر اس کی پرستش کرنا یہی ولایت ہے جس سے آگے کوئی درجہ نہیں، مگر یہ درجہ بغیر اس کی مدد کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حاصل ہونے کی یہ نشانی ہے کہ خدا کی عظمت دل میں بیٹھ جائے، خدا کی محبت دل میں بیٹھ جائے، اور دل اسی پر توکل کرے اور اسی کو پسند کرے، اور ہر ایک چیز پر اسی کو اختیار کرے، اور اپنی زندگی کا مقصد اسی کی یاد کو سمجھے۔ اور اگر ابراہیم کی طرح اپنے ہاتھ سے اپنے عزیز اولاد کے ذبح کرنے کا حکم ہو، یا اپنے تئیں آگ میں ڈالنے کے لیے اشارہ ہو، تو ایسے سخت احکام کو بھی محبت کے جوش سے بجا لائے، اور رضا جوئی اپنے آقا کریم میں اس حد تک کوشش کرے کہ اس کی اطاعت میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ یہ بہت تنگ دروازہ ہے، اور یہ شربت بہت ہی تلخ شربت ہے۔ تھوڑے لوگ ہیں جو اس دروازے میں سے داخل ہوتے ہیں اور اس شربت کو پیتے ہیں۔ زنا سے بچنا کوئی بڑی بات نہیں، اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنا بڑا کام نہیں، اور جھوٹی گواہی نہ دینا کوئی بڑا ہنر نہیں، مگر ہر ایک چیز پر خدا کو اختیار کر لینا، اور اس کے لیے سچی محبت اور سچے جوش سے دنیا کی تمام تلخیوں کو اختیار کرنا،
بلکہ اپنے ہاتھ سے تلخیاں پیدا کر لینا، یہ وہ مرتبہ ہے کہ بجز صدیقوں کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ عبادت ہے جس کے ادا کرنے کے لیے انسان مامور ہے، اور جو شخص یہ عبادت بجا لاتا ہے تب تو اس کے اس فعل پر خدا کی طرف سے بھی ایک فعل مترتب ہوتا ہے جس کا نام انعام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، یعنی یہ دعا سکھلاتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے ہمارے خدا ہمیں اپنی سیدھی راہ دکھلا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا ہے اور اپنی خاص عنایات سے مخصوص فرمایا ہے۔ حضرت احدیت میں یہ قاعدہ ہے کہ جب خدمت مقبول ہو جاتی ہے تو اس پر ضرور کوئی انعام مترتب ہوتا ہے۔ چنانچہ خوارق اور نشان جن کی دوسرے لوگ نظیر پیش نہیں کر سکتے، یہ بھی خدا تعالیٰ کے انعام ہیں جو خاص بندوں پر ہوتے ہیں۔ اے گرفتار ہوا در ہمیں اوقات حیات، باچنین نفس سیا چو رسدت جونے، گر تو آن صدق بے ورزی کہ بے ورزید کلیم، عجب نیست اگر غرق شوت فرعونے۔ اب خلاصہ اس تمام کلام کا یہ ہے کہ کسی کو بجز درجہ ثالثہ کے پاک اور مطہر وحی کا انعام نہیں مل سکتا، اور اس انعام کو پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ہستی سے مر جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ سے ایک نئی زندگی پاتے ہیں اور اپنے نفس کے تمام تعلقات توڑ کر خدا تعالیٰ سے کامل تعلق پیدا کر لیتے ہیں۔ تب ان کا وجود مظہر تجلیات الہیہ ہو جاتا ہے اور خدا ان سے محبت کرتا ہے، اور وہ ہزار اپنے تئیں پوشیدہ کریں مگر خدا تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، اور وہ نشان ان سے ظاہر ہوتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ دنیا ان کا کسی بات میں مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ہر ایک راہ میں خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہر ایک میدان میں خدا کا ہاتھ ان کو مدد دیتا ہے۔ ہزارہا نشان ان کی تائید اور نصرت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ہر ایک جو ان کی دشمنی سے باز نہیں آتا آخر وہ بڑی ذلت کے ساتھ ہلاک کیا جاتا ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک ان کا دشمن خدا کا دشمن ہے۔ خدا حلیم ہے اور آہستگی سے کام کرتا ہے، لیکن ہر ایک جو ان کی دشمنی سے باز نہیں آتا اور عمدن ایذا پر کمر بستہ ہے، خدا اس کے استحصال کے لیے ایسا حملہ کرتا ہے کہ جیسا کہ ایک مادہ شیر جبکہ کوئی اس کے بچے کو مارنے کے لیے قصد کرے، غضب اور جوش کے ساتھ اس پر حملہ کرتی ہے اور نہیں چھوڑتی جب تک اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دے۔ خدا کے پیارے اور دوست ایسی مصیبتوں کے وقت میں ہی شناخت کیے جاتے ہیں جب کوئی ان کو دکھ دینا چاہتا ہے اور اس ایذا پر اصرار کرتا ہے اور باز نہیں آتا، تب خدا سائقہ کی طرح اس پر گرتا ہے اور طوفان کی طرح اپنے غضب کے حلقے میں اس کو لے لیتا ہے اور بہت جلد ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے، جس طرح تم دیکھتے ہو کہ آفتاب کی روشنی اور کرم شب چراغ کی روشنی میں کوئی اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ نور جو ان کو دیا جاتا ہے اور وہ نشان جو ان کے لیے ظاہر کیے جاتے ہیں اور وہ روحانی نعمتیں جو ان کو عطا ہوتی ہیں، ان کے ساتھ کسی کا اشتباہ واقع نہیں ہو سکتا اور ان کی نظیر کسی فرد میں پائی نہیں جاتی۔ خدا ان پر نازل ہوتا ہے اور خدا کا عرش ان کا دل ہو جاتا ہے، اور وہ ایک اور چیز بن جاتے ہیں جس کی تہ تک دنیا نہیں پہنچ سکتی۔ اور یہ سوال کہ کیوں خدا ان سے ایسا تعلق پکڑ لیتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ خدا نے انسان کی ایسی فطرت رکھی ہے کہ وہ ایک ایسے ظرف کی طرح ہے جو کسی قسم کی محبت سے خالی نہیں رہ سکتا، اور خلا یعنی خالی رہنا اس میں محال ہے۔ بس جب کوئی ایسا دل ہو جاتا ہے کہ نفس کی محبت اور اس کی آرزوؤں اور دنیا کی محبت اور اس کی تمناؤں سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور سفلی محبتوں کی آلائشوں سے پاک ہو جاتا ہے، تو ایسے دل کو جو غیر کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، خدا تعالیٰ تجلیات حسن و جمال کے ساتھ اپنی محبت سے پر کر دیتا ہے۔ تب دنیا اس سے دشمنی کرتی ہے، کیونکہ دنیا شیطان کے سائے کے نیچے چلتی ہے، اس لیے وہ راست باز سے پیار نہیں کر سکتی، مگر خدا اس کو ایک بچے کی طرح اپنے کنارے عاطفت میں لے لیتا ہے اور اس کے لیے ایسی ایسی طاقت الوہیت کے کام دکھلاتا ہے جس سے ہر ایک دیکھنے والے کی آنکھ کو چہرہ خدا کا نظر آ جاتا ہے۔ بس اس کا وجود خدا نما ہوتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے۔
اور یاد رہے کہ جیسا کہ تیسری قسم کے لوگوں کی خوابیں نہایت صاف ہوتی ہیں اور پیشگوئیاں ان کی تمام دنیا سے بڑھ کر صحیح نکلتی ہیں، اور نیز وہ عظیم الشان امور کے متعلق ہوتی ہیں، اور اس قدر ان کی کثرت ہوتی ہے کہ گویا ایک سمندر ہے، ایسا ہی ان کے معارف اور حقائق بھی کیفیت اور کمیت میں تمام برینوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام کے متعلق وہ معارف صحیحہ سوچتے ہیں جو دوسروں کو نہیں سوچ سکتے، کیونکہ وہ روح القدس سے مدد پاتے ہیں۔ اور جس طرح ان کو ایک زندہ دل دیا جاتا ہے، اسی طرح ان کو ایک زبان عطا کی جاتی ہے، اور ان کے معارف حال کے چشمے میں سے نکلتے ہیں، نہ محض کال کے گندے کیچڑ سے، اور انسانی فطرت کی تمام عمدہ شاخیں ان میں پائی جاتی ہیں، اور اسی کے مقابل پر تمام قسم کی نصرت بھی ان کو عطا ہوتی ہے۔ ان کے سینے کھولے جاتے ہیں اور ان کو خدا کی راہ میں ایک غیر معمولی شجاعت بخشی جاتی ہے۔ وہ خدا کے لیے موت سے نہیں ڈرتے اور آگ میں جل جانے سے خوف نہیں کرتے۔ ان کے دودھ سے ایک دنیا سیراب ہوتی ہے اور کمزور دل قوت پکڑتے ہیں۔ خدا کی رضا جوئی کے لیے ان کے دل قربان ہوتے ہیں، وہ اسی کے ہو جاتے ہیں، اسی لیے خدا ان کا ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ اپنے سارے دل سے خدا کی طرف جھکتے ہیں تو خدا اسی طرح ان کی طرف جھکتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہر میدان میں خدا ان کی پاسداری کرتا ہے۔ در حقیقت خدا کے لوگوں کو کوئی شناخت نہیں کر سکتا مگر وہی قادر خدا جس کے دلوں پر نظر ہے۔ بس جس دل کو وہ دیکھتا ہے کہ سچ مچ اس کی طرف آ گیا، اس کے لیے عجیب عجیب کام دکھلاتا ہے اور اس کی مدد کے لیے ہر ایک راہ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے لیے وہ قدرتیں دکھلاتا ہے جو دنیا پر مخفی ہے، اور اس کے لیے ایسا غیرت مند ہو جاتا ہے کہ کوئی خواہش اپنے خواہش کے لیے ایسی غیرت دکھلا نہیں سکتا۔ اپنے علم میں سے اس کو علم دیتا ہے اور اپنی عقل میں سے اس کو عقل بخشتا ہے، اور اس کو اپنے لیے ایسا محو کر دیتا ہے کہ دوسرے تمام لوگوں سے اس کے تعلقات قطع ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا کی محبت میں مر کر ایک نیا تولد پاتے ہیں اور فنا ہو کر ایک نئے وجود کے وارث بنتے ہیں۔ خدا ان کو غیروں کی آنکھ سے ایسا ہی پوشیدہ رکھتا ہے جیسا کہ وہ آپ پوشیدہ ہے، مگر پھر بھی اپنے چہرے کی چمک ان کے منہ پر ڈالتا ہے اور اپنا نور ان کی پیشانی پر برساتا ہے جس سے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ اور ان پر جب کوئی مصیبت آوے تو وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ آگے قدم بڑھاتے ہیں، اور ان کا آج کا دن کل کے دن سے جو گزر گیا معرفت اور محبت میں زیادہ ہوتا ہے، اور ہر ایک دم محبتانہ تعلق ان کا ترقی میں ہوا کرتا ہے، اور ان کی شدت محبت اور توکل اور تقوی کی وجہ سے ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی اور وہ ضائع نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ خدا کے رضا جوئی میں گم ہو جاتے ہیں اور اپنی رضا ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدا بھی ان کی رضا جوئی کرتا ہے۔ وہ نہا در نہا ہوتے ہیں، دنیا ان کو شناخت نہیں کر سکتی کیونکہ وہ دنیا سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں سرسری رائے نکالنے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ نہ دوست ان کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، نہ کوئی دشمن، کیونکہ وہ احدیت کی چادر کے اندر مخفی ہوتے ہیں۔ کون ان کی پوری حقیقت جانتا ہے مگر وہی جس کے جذبات محبت میں وہ سرمست ہیں۔ وہ ایک قوم ہے جو خدا نہیں مگر خدا سے ایک دم بھی الگ نہیں۔ وہ سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ خدا سے وفا کرنے والے، سب سے زیادہ خدا کی راہ میں صدق اور استقامت دکھلانے والے، سب سے زیادہ خدا پر توکل کرنے والے، سب سے زیادہ خدا کی رضا کو ڈھونڈنے والے، سب سے زیادہ خدا کا ساتھ اختیار کرنے والے، سب سے زیادہ اپنے رب عزیز سے محبت کرنے والے ہیں، اور تعلق باللہ میں ان کا اس جگہ تک قدم ہے جہاں تک انسانی نظریں نہیں پہنچتی۔ اس لیے خدا ایک ایسی خارق عادت نصرت کے ساتھ ان کی طرف دوڑتا ہے کہ گویا وہ اور ہی خدا ہے، اور وہ کام ان کے لیے دکھلاتا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی کسی غیر کے لیے اس نے دکھلائے نہیں۔ باب چہارم، اپنے حالات کے بیان میں، یعنی اس بات کے بیان میں کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور کرم نے مجھے ان اقسام ثلاثہ میں سے کس قسم میں داخل فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک امر پر بہتر گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا،
یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اس کا بجز خدائے عز و جل کے کسی چیز کے ساتھ نہ تھا. میں کسی زمانے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کسی حصہ عمر میں بجز خدائے عز و جل کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق نہ پایا. گویا رومی مولوی صاحب نے میرے لیے ہی یہ 2 شعر بنائے تھے. من سے ہر جمعیت نالوں شدم، جفتے خوشحالان و بدحالان شدم. ٹائٹل پیج